درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار اور درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے اب اے مومنو تم بھی درود پڑھ دو۔ یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون، اور یصلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو اسٹرکچرلی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے۔ اچھا یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ایسی معصوم زبانوں سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، اور کتنے جا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا مدینے شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا، تو چلو مل کے مدینے چلتے ہیں۔ مدینہ کیسا شہر ہے، کیسا مبارک مقام ہے، روضہ رسول کا مرتبہ سمجھیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، پھر شام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے۔ پہلے تو دربار مصطفیٰ کا مرتبہ سمجھیے کہ جہاں صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں، یہ تو مرتبہ دربار مصطفیٰ پتہ چل رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنی مختصر حاضری کا موقع کیوں اور دوبارہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ ان کے پاس اجازت ہی اتنی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ اجازت مختصر کیوں ہے؟ تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، اگر یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہوں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ ارے آقا تو سب کے آقا ہے نا، مدینے جانے کی تمنا تو سب کے دل میں ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ بدلیاں نہ کی جائیں، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ کی جائیں، تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ کروڑوں باقی رہ جائیں گے۔ اور آخر میں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلام تم پر سوچو کتنی مہربانی ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، انہیں زندگی میں ایک بار حاضری ملتی ہے، اور گناہ گاروں پر کیسا کرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ مدینہ چھوڑ کے ہم آتے ہیں، آقا نہیں بھیجتے، ہم پڑے رہے تو وہاں سے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ خود نبی یہ بات فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔
وہاں تو بلایا جا رہا ہے. ایک اور جگہ فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے آقا تو مدینے بلا رہے ہیں، وہ کہتے آؤ تو واپس نہ جانا، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. ہم آقا پر بوجھ تھوڑی تھے جو مدینہ چھوڑ کر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت انہیں سمجھاتے کیوں چھوڑا ہے مدینہ. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں. ارے مدینہ چھوڑ کر آ کر بس پھر آنسو ہی رہ جاتے ہیں، پھر یادیں ہی رہ جاتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر مدینہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت کیلکولیشن بھی پتہ چل گئی ہے. ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ 1,40,000. نبی پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً 1400 سال. ایک دن میں 1,40,000، 10 دن میں کتنے ہو گئے؟ 14 لاکھ. ٹھیک ہے، ایک مہینے میں کتنے ہو گئے؟ ہے کسی کا حساب؟ 42 لاکھ. ٹھیک ہے، ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتوں نے حاضری دی، اور ان فرشتوں نے حاضری دی جو دوبارہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایک سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 100 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اور 1400 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، آپ کا کمپیوٹر جواب دے جائے گا. اچھا یہ تو دے چکے حاضری، سلسلہ تو روز جاری ہے نا. اور یہ حاضریاں کب تک ہوں گی؟ صبح قیامت تک. اس کیلکولیشن سے، اس عشق والی کیلکولیشن سے ایک بات سمجھنے کو یہ مل رہی ہے، اللہ کے فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ قرآن پاک میں رب نے خود فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، ہم گن بھی نہیں سکتے. اب ذرا سوچئے کتنے فرشتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل. اتنی تعداد، اربوں نہیں، خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ. لیکن ان تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سمجھ رہے ہو بات؟ ان سب فرشتوں کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اب سوچئے میرے آقا کو ہمارے اور آپ کے درود کی حاجت نہیں ہے. ان کے دربار میں تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کروڑوں اربوں خربوں وہ بھی فرشتوں کی زبان سے درود پہنچ رہے ہیں. ہمیں تو موقع دیا گیا ہے کہ اے غلاموں تم بھی درود پڑھ لو، تمہاری بھی بگڑی بنا دی جائے گی، تمہاری بھی جھولی بھر دی جائے گی. تو درود کی اہمیت سمجھیے. علماء بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں بہت سارے احکام رب نے فرمایا، حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، بہت سارے احکام ہیں. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ صرف درود پاک ہے جس کا یہ مقام ہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے اور درود پاک کی اہمیت سمجھ آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج